بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ویوز اور میں ہوں زاہد بٹ۔ ناظرین، دو امپورٹنٹ خبریں۔ ایک، مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی ہے اور وہ میڈیا پر نشر تو نہیں ہو سکی، اس میں انہوں نے ایک بہت اہم بات کی ہے، اس حوالے سے آج تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے ایک بیان دیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا پاکستان یا قائد اعظم کا پاکستان، اس حوالے سے حامد میر صاحب نے کیا کہا ہے اور ان کا دورہ معیار کہاں کہاں دیکھا گیا ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے فضل الرحمان صاحب کی بات کر لیتے ہیں، وہ میرے خیال سے ضروری بھی ہے اور ایک امپورٹنٹ خبر بھی ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز فضل الرحمان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک بیان دیا کہ پاکستان میں انڈیا کے ساتھ لڑنے کی 24 گھنٹے کی بھی صلاحیت نہیں، یعنی پاکستان میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ 24 گھنٹے بھی لڑ سکے، اس لیے پاکستان انڈیا کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کو تو میرے خیال سے 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے اس بیان پر، اتنی بڑی آواز پر یا اتنے ان کے ان الفاظ پر کیا کہا جائے، میرے خیال سے جو بھی کہا جائے وہ کم ہے۔ فضل الرحمان صاحب یہ بھول گئے کہ وہ کتنا عرصہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہے، اب وہ حکومت میں نہیں ہے، ان کو کوئی وزارت نہیں ملی یا ان کو اگر کوئی گھاس نہیں ڈال رہا تو اس کا کیا مطلب؟ وہ ملک کی سلامتی پر بات کریں گے، اس ملک کے خلاف، اس ریاست کے خلاف بات کریں گے؟ میرے خیال سے جو ہم ایاز صادق کی بات کرتے ہیں یا کہ وہ غدار تھا، تو یہ شاید ان سے بھی بڑے غدار ہیں۔ یہ تو غداری سے بڑھ کر کیا ہے؟ یہ ان شہیدوں کے خون کی توہین نہیں ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے 47 سے پہلے اس ملک کی آزادی کے لیے، 47 سے لے کر اب تک اس ملک کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے، امن کے لیے، اس قوم کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، جنہوں نے اپنے خون کی خون کے قطرہ قطرہ اس ملک کے لیے دیا، ان کے خون کے ساتھ یہ غداری نہیں ہے؟ یہ ان کے خون کے ساتھ ان کی شہادتوں کی توہین نہیں ہے؟ یہ عجیب و غریب، جب جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی آئے وہ بیان دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر فضل الرحمان صاحب 65 کی جنگ کیوں بھول گئے؟ اب کارگل کیوں بھول گئے؟ سیاچن کیوں بھول گئے؟ چلو ماضی ہے، پرانی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ 2019 کیوں بھول گئے؟ 27 فروری 2019 کو ابھینندن کے ساتھ کیا ہوا؟ بھارت کے وہ جو طیارے گرے، کیا ہوا تھا؟ وہ بھارت جس کی فوج پر جو ہم سے 10 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے، جس کی معیشت اسٹرانگ ہے، ہماری معیشت ان کے سامنے بہت کمزور ہے، جو اپنی فوج پر، اپنے اسلحے پر، بارود پر ہم سے 10 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے، لیکن ہم سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہم سے پھر بھی ڈرتا ہے۔ مولانا، آپ خود کو مولانا کہلاتے ہیں تو آپ میرے خیال سے دین کو بھی مانتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ آپ کا دین دشمن سے ڈرنے کا کہتا ہے؟ آپ ہماری تاریخ کیوں بھول گئے ہیں؟ آپ نے شاید میرے خیال سے، آپ مولانا تو کہلا رہے لیکن آپ کو شاید تاریخ کا علم ہی نہیں ہے، آپ شاید تاریخ ہی بھول گئے ہیں۔ آپ غزوہ بدر کیوں بھول گئے؟ غزوہ احد کیوں بھول گئے؟ خندق تبوک کو کیوں بھول گئے؟ وہ سب چھوڑیں، آپ حال میں دیکھیں، انڈیا جب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب ہم سے ڈرتا ہے، تب وہ بیک ڈور ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں، تب وہ ہم سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، تب وہ ٹیبل ٹاک کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کا دنیا میں ایک امیج ہے، پاکستان دنیا میں اپنے ایک امیج رکھتا ہے، ایک نیوکلیئر پاور کنٹری ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک اپنا امیج ہے دنیا میں، ایک اپنا نام ہے، ایک پاکستان کی اپنی پہچان ہے۔ ایک طرف وہ امن کا درس دیتا ہے، ٹیبل ٹاک کی بات کرتا ہے، لیکن دوسری طرف منہ توڑ جواب بھی دینا آتا ہے۔ اس کی ایک نہیں کئی مثالیں آپ کے سامنے، آپ تاریخ جانتے ہوں گے، اپنی سیاست میں بڑا وقت گزارا ہے، آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، یہ الگ بات ہے آپ اس کے نام پہ لسی پیتے رہے، آپ نے خود کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کو علم میں ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے، ہماری فوج کیا کر سکتی ہے، یہ قوم کیا کر سکتی ہے، یہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ 2019 میں ابھینندن کو انصار الاسلام کے لوگوں نے نہیں گرایا تھا، ہماری فوج کے جوانوں نے گرایا تھا، ہماری اس قوم کے بیٹوں نے اس کو پکڑا تھا، اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہماری اس قوم نے کیا، اس کو مجبور کیا کہ یہ چائے بہت اچھی بناتے ہیں۔ تو
تو یہ سب چیزیں یہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر کرسی نہیں ہے، آپ حکومت میں نہیں ہیں، تو خدا را آپ ملک کے لیے ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دشمن کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ دشمن کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس دشمن کی بات کرتے ہیں کہ جو ہم سے 10 گنا زیادہ خرچ کر کے بھی اپنے فوجی مروا دیتا ہے، جو ایل او سی پہ ہم سے ڈرتا ہے، اگر وہ کچھ حرکت کر بھی لے تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے، اس کی چوکیں تباہ کی جاتی ہے کہ وہ دوبارہ وہاں آنے سے ڈرتا ہے، وہ مڑ کے دیکھ نہیں پاتا، اور آپ اسی دشمن کے گن گا رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو یہ سب باتیں کون بتاتا ہے، یا آپ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ حیرت ہے آپ پہ، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ اس ملک کا کھا کے، اس ریاست کا کھا کے، اس نظام کے، اس قوم کے پیسوں پہ پل کے آپ جو ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس قوم کے خلاف، اس ملک کے اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف۔ آپ کس کو طنز کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کھل کے بات کریں۔ اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ریاست کی ذمہ داری کے لیے، اس قوم کے تحفظ کے لیے، یہاں سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہماری فوج موجود تھی، رینجر موجود تھے، ہمارے جوان تھے، انصار الاسلام کے لوگ نہیں تھے، آپ کے خاندان کے لوگ نہیں تھے، ہماری اس قوم کے ہیروز موجود تھے۔ انہوں نے یہ سب کیا ہے، انہوں نے دہشت گردی کو ختم کیا ہے، دشمن کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ ہمارا دنیا میں ایک نام ہے، ہماری پہچان ہے، اس لیے امریکہ بھی ہمارا ہے کہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ طالبان سے ہمیں بچاؤ، افغانستان سے ہمیں بچاؤ۔ دنیا ہمیں جانتی ہے، تو آپ ایسی باتیں شاید آپ کو زیب نہیں دیتی، یا آپ کو کوئی اور ایشو لگ رہا تھا مجھے۔ خیر، دوسری طرف ناظرین، حامد میر صاحب کی اگر بات کریں تو حامد میر صاحب نے بھی ایک عجیب و غریب بیان دیا۔ کہتے ہیں کہ خان صاحب، شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کے طرز پر آپ یہ ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ یہ ملک چلانا چاہ رہے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کے۔ یہ قائد اعظم نے بنایا تھا، شہزادہ محمد بن سلمان نے نہیں، اور قائد اعظم ایک جمہوری آدمی تھے۔ حامد میر صاحب یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ بشیر میمن والا واقعہ ہوا، بشیر میمن نے کچھ الزامات لگائے، لیکن حامد میر صاحب یہ بھول گئے کہ جب نواز شریف کے حوالے سے سپریم کورٹ کی نااہلی کا کیس آتا ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ آتی ہے، تو وہاں اس کو ماننے سے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن اب آپ خان صاحب کے لیے اپنا موقف ہی بدل رہے ہیں۔ صحافت ہے، صحافت میرے خیال سے اس چیز کا نام نہیں ہے، صحافت برابری کا نام ہے۔ صحافت میں آپ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ صحافت کہلاتی ہے۔ صحافت میں دورہ معیار تو نہیں ہوتا، ترجیحات نہیں ہوتی، صحافت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ میر صاحب کس طرف یہ نکل گئے؟ آپ ایک شخص جس نے الزامات لگائے ہیں، جو ابھی تک ثابت ہی نہیں ہوئے، جس پہ کوئی ابھی تک نہ کارروائی ہوئی، نہ وہ ثابت ہوئے، نہ ان کی کوئی حقیقت کا علم ہے۔ ایک طرف ایک بندہ الزام لگا رہا ہے، دوسری طرف انکار کر رہا ہے، وہ ڈینائی ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے خود سے فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ کیا جج ہیں؟ آپ کے پاس کوئی زیادہ ہی ثبوت ہے؟ اگر آپ کو کوئی ثبوت ہے، آپ جس بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ چیزیں سامنے رکھ دیں۔ میرے خیال سے آپ کو اس چیز کا سوچنا چاہیے۔ آپ ایک صحافی ہیں تو آپ کو پھر صحافیوں کی طرح رہنا چاہیے، صحافیوں والے کام کرنے چاہیے، کسی ایک کا کٹ پتلی نہیں بننا چاہیے، کسی ایک کے پیسوں پہ نہیں پلنا چاہیے۔ پھر ایسے لوگوں، ایسے بیانوں کی وجہ سے لوگ پھر صحافت کو بدنام کرتے ہیں، اس پیشے کو بدنام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔